اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. کہ میں فیکٹری میں ملازمت کرتا ہوں, وہاں لڑکیاں بھی ہوتی ہیں, میں حافظ ہوں, میں قرآن کی تلاوت کر سکتا ہوں, تو آپ کریں, بلکہ آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ تلاوت میں مشغول رہیں اور عورتوں کے فتنے سے بچے رہیں, خواتین لڑکیوں کے فتنے سے. یار اپنی بہو بیٹیوں کو نا فیکٹریوں میں نہ بھیجا کرو ملازمت کے لیے, غیرت مرد کی بے غیرتی ہے یہ. سوکھی روٹی کھاؤ, بہن بیٹی کو گھر میں رکھو, سمجھ رہے ہو؟ سوکھی روٹی کھاؤ, بہن بیٹی کو کہاں رکھو؟ گھر میں رکھو. میں جا رہا ہوتا ہوں نا جامعہ, تو کتنی اب سوکھیوں میں لڑکیاں بھری ہوئی جا رہی ہیں فیکٹریوں میں, بوتلوں کے ڈھکن لگا رہی ہیں, پیکنگ کر رہی ہیں. یار ان کے مرد کہاں مر گئے ہیں؟ مردوں کو چاہیے جائیں, بہن بیٹیوں کو گھر میں بٹھائیں. بولے تم عزت کے جنازے نکل رہے ہیں فیکٹریوں میں, فیکٹریوں کے مالکان ان کی عزتوں سے. اب آپ بتاؤ, ایک لڑکی کو دہاڑی مل رہی ہے روزانہ 500 روپے, فیکٹری کا مالک کہتا ہے میرے سے دوستی لگاؤ, میں 5000 دوں گا ڈیلی تم کو. ایمان داؤ پہ لگ گیا کہ نہیں لگ گیا اس کا؟ بہت سی لڑکیاں اپنی عفت کی چادریں اتار پھینکی ہیں انہوں نے, بدکاریوں میں لگ گئی ہیں. کہتی ہیں بوتل کے ڈھکن صبح سے بیٹھ کے لگاؤ, 500 ملتا ہے, ایک دفعہ اپنی عزت کو بیچو, کیا ملتا ہے؟ 5000 ملتا ہے. برباد ہو گئی ہیں. عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے. عزت دار آدمی عورت کو کہاں رکھتا ہے؟ کہیں جانا ہے اپنے ساتھ لے کے جاؤ, گھماؤ پھراؤ. ہم کہتے ہیں ناران کا خان لے کے جاؤ, اگر اللہ نے وسائل دیے, نہیں دیے انڈا موڑ پہ پراٹھا کھلا کے لے آؤ اس کو گھر, جتنے وسائل دیے اس حساب سے گھما پھراؤ. لیکن عورت, غیرت مند آدمی کیا کہتا ہے, عورت کہاں رہے گی؟ آپ لبرل لوگوں سے متاثر نہ ہو, ان کے نعرے ہیں عورت, یہ برباد کرنے عورت کو. میں بھائی, ہم جو صبح شام لوگوں سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں, مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں رہا, عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں رہا. شوہر پہ عورت کو کیوں اعتماد نہیں ہے؟ دفتر میں لڑکیاں آ رہی ہیں, فیکٹریوں میں لڑکیاں آ رہی ہیں, عورت کو ڈر ہے کہ یار میرا میاں پتہ نہیں وہاں کیا کر رہا ہے, کیونکہ لڑکیاں آ رہی ہیں نا. یہ لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوتی تو عورت کو شوہر پہ وسوسے آتے, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں رہا ہے کہ یار یہ فیکٹری میں جاب کرتی تھی, پتہ نہیں کتنے مردوں سے اس کی دوستیاں ہوں گی, کو ایجوکیشن میں کتنوں سے, بار بار موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے جا کے, اس کا بار بار موبائل چیک کر رہا ہوتا ہے. تو شادی بھی ایسی لڑکی سے کرو گھر کی چار دیواری میں. میں نہیں کہہ رہا جو گھر کی چار دیواری سے باہر ہیں خراب ہیں, کسی پہ تہمت نہیں لگا سکتے. بہت سی عورتیں ہاسٹل میں رہ کے اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں, مس گیدرنگ میں اپنے آپ کو محفوظ رکھتی ہیں, ہم کسی سے بدگمان ہونے کی اجازت نہیں دے رہے. لیکن بھائی ماحول خراب ہے, آپ جب اپنے لیے سلیکٹ کرو, ایسی لڑکی سے نکاح جو گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے, باپ کے گھر سے چل کے کہاں ہے, شوہر کے گھر میں. اور اپنی بہن بیٹیوں کو بھی گھر میں رکھو, گھر میں رکھو. بولو بھائی عزت دار لوگ ہیں. غربت, میں مانتا ہوں غربت, مہنگائی بہت ہے, اتنا حالت خراب ہوں گی, مل کے کمانا پڑتا ہے, لیکن آپ اس غربت پہ غیرت کا جنازہ بولو. دیکھو غربت جا کے واپس آ سکتی ہے, غیرت جانے کے بعد واپس نہیں آتی ہے. شرم و حیا ختم ہو گئی, واپس نہیں آتی. ایک دفعہ بے شرم بن گئے وہ نہیں. غربت کا علاج ہے, اللہ رزق کے دروازے کھول دیتا ہے. ڈالر بے شک اور مزید اوپر ہو جائے, لیکن اللہ کی مدد بھی ہوتی ہے نا. تو غیرت کا جنازہ نہ نکلواؤ. ہم نے ایسے حالات دیکھے, میں اپنے حالات شیئر کرتے ہوئے اچھا نہیں لگتا, لیکن ہمارے پر بھی حالات اونچ نیچ ہوتی رہی ہے. بعض دفعہ گھر میں کسی نے کہا کہ بھائی جاب کرنا, میں نے کہا نہیں بھائی, ہم روکھی کھائے گا, چائے میں پاپے ڈبو کے کھائے گا. ہم نہیں پسند کرتے کہ عورت گھر کی چار دیواری سے باہر جائے, وہ بھی کمانے کے لیے. نہ ماں باپ سے ملنے جائے, تفریح کرنے اپنے فرینڈس کے گھر چلی جائے, ٹھیک ہے. فیکٹریوں میں جا کے ملازمت کرو, یا ادھر ادھر کو ماحول میں جاؤ, دفتروں میں کال سینٹر میں جا کے بیٹھو. اور بھائی یہ ہم نہیں برداشت کر سکتے ہیں, ہمارا تو مزاج ہی. پھر بھی میں کہہ رہا ہوں جو کال سینٹر میں بیٹھی ہے بدگمان نہ ہو سکتا ہے آپ سے زیادہ غیرت ہو اس میں, لیکن اصول ہوتے ہیں, اصول پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. میں جب تھائی لینڈ گیا نا, کتنی بے حیائی ہے وہاں پہ. انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہاں یہ لکھا ہوا ہے پرانی کہ عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے. گوروں نے آ کے ان کا ماحول خراب کیا ہے. غیر مسلم بھی مانتے تھے اس بات کو کہ عورت کہاں ہے, وہ گھر میں اچھی ہے. لیکن انگریز جب گئے نا تھائی لینڈ میں, ان کی حکومتیں, انہوں نے سب ماحول برباد کر دیا. وہاں جا کے چڑیاں پہنا کے لڑیں گے ان کو بھی. اب تو تھائی لینڈ دنیا کا سب سے بڑا فحاشی کا اڈا بنا ہوا ہے. تو سب سے بڑا کو تھوڑا کم کر لیں, کیونکہ تھائی لینڈ میں ہمارے دوست کہتے ہیں آپ اس طرح بات کرتے ہو, لوگ ہم سے بدگمان ہوتے ہیں. تو وہ برے نہیں ہیں بھائی, اگر یہ نہیں کہ کوئی بھی جگہ فحاشی کا اڈا ہو تو سارے خراب ہیں وہاں پہ. تو اس لیے اپنی بہن بیٹیوں کو کہاں رکھو میرے بھائی. اور غربت ہے, بولو یار کوئی بات نہیں, ایک دن کا فاقہ کریں گے. ہمارے نبی تو 40 دن فاقہ کرتے تھے, اور فاقہ کرنے سے صحت بالکل بھی خراب نہیں ہوتی. خوب سمجھ لو, میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ جتنا فاقہ کرنے سے آپ کے
مردانہ ہارمونز بڑھتے ہیں نا, اتنا کسی اور چیز سے نہیں بڑھتے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ ایک دم جوش میں آ جائیں. میں کہتا نا اگر بھوکا پیاسا رہنے سے آپ کے گردے صحیح رہیں گے, آپ کو کوئی موٹیویشن نہیں ملتی, گردے جائیں بھاڑ میں. میں کہتا اگر فاقہ کرنے سے آپ کا ویٹ کم ہوگا, کولیسٹرول لیول کم ہو جائے گا, آپ کو جوش نہیں آتا. اس لیے میں نے کہا دم پہ پاؤں رکھو ان کی. بھوکا پیاسا رہنے سے جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے نا آپ کا, وہ کیا ہوتا ہے, بڑھاپا ڈیلے ہو جاتا ہے. مردوں کا بڑھاپا بھی ڈیلے اور عورتوں کا بڑھاپا بھی ڈیلے. تو روزہ, فاسٹنگ, بھوکا پیاسا, یہ تو جتنے لوگ مر رہے ہیں 99.9% کھانے کی وجہ سے مر رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ خوراک کم کرو, دیکھو جوان ہو جاؤ گے. اچھا کھاؤ تو اچھا بھی کھا سکتا ہے آدمی, پھر بھی نہیں ہے تو بھائی صحت بعد میں, غیرت پہلے. صحت بعد میں اور غیرت کیا ہے پہلے. یہ نہ کہو کہ غیرت آنے جانے والی چیز ہے, نہ غیرت جاتی ہے آتی نہیں ہے. آنے جانے والی, پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. بھوک پیٹ کبھی بھرتا ہے کبھی خالی رہتا ہے, غیرت گئی تو گئی. اس لیے اللہ کا واسطہ جو فیکٹریوں کے حالات ہیں بہت گندے حالات ہیں. اللہ کا واسطہ شریف زادیاں برباد ہو رہی ہیں, شریف زادیاں. وہاں سیٹھ لوگ, لڑکے, کچھ لڑکے غریب ہوتے ہیں, لڑکیوں کو بیوقوف بنا کے کھیلتے ہیں ان سے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا, آپ خوش فہمی مبتلا ہوتے ہو. میں نہیں کہہ رہا اپنی بہن بیٹیوں سے بدگمان ہو, لیکن ان کو خدا کا واسطہ ایسے ماحول سے بچائیں. ہم دیکھ رہے ہیں فیکٹریوں میں لڑکیاں بھر بھر کے جا رہی ہیں, ان کی عزتوں کے جنازے نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے. لڑکے ان سے دل لگاتے ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے. تو بچاؤ اپنے آپ کو. گھر کی چار دیواری بس یہی رہنا ہے. آپ ان کی ساری, پھر ان کو جو عورت گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے, پھر خود اس کی انٹرٹینمنٹ کا سامان بھی پیدا کرو آپ. پھر اس کو زیادہ ضرورت ہے انٹرٹینمنٹ کی. اب ایسا نہ ہو کہ گھر میں تالا لگا کے, ایک صاحب بیوی شادی ہوئی تو باہر سے تالا لگا کے جاتے تھے. ان کی بیوی نے طلاق مانگ لی تھوڑے دنوں میں. ہمارے سامنے کیس آیا, ہم نے کہا طلاق تو مانگے گی, اتنا کیا کر رہا ہے گھر سے, تالا لگا کے جا رہا ہے. کہ اتنی بدگمانی بھی ٹھیک نہیں ہے نا, تالا لگا کے جا رہا ہے. یہ تو ایسا تھوڑی ہوتا ہے. تو اس کو خود اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. بیگم کو گھماؤ پھراؤ, کھانے کھلاؤ, ادھر ادھر ہوٹلوں میں لے جاؤ. اگر اللہ نے گنجائش دی ہے, وسائل دی ہے, پردے میں لے جاؤ اس کو. یہ دور ایسا ہے کہ اگر آپ نے اس کو گھر میں بند کر دیا تو پھر معاملہ خراب ہوگا. تو اپنے ساتھ گھماؤ پھراؤ, اماں کے گھر جائے, ابا کے گھر جائے, ماموں کے گھر جائے, اپنے کوئی ریلیٹیو ہیں ان کے یہاں خود لے جاؤ. بیگم میں تمہاری سہیلی کے پاس تمہیں خود لے کے جاتا ہوں, میری نظریں نیچے رہیں گی. ورنہ وہ سمجھے کہ میری جو فرینڈ کے گھر لے کے جا رہا ہے نا, کہ بہت اس کا اپنا چکر نہ کوئی چل رہا ہو, تو خود نظریں باہر بیٹھ جاؤ. تو گھماؤ پھراؤ اس کو, حج کراؤ, عمرہ کراؤ, یہ ساری چیزیں کراؤ, لیکن فیکٹریوں میں اس کو ملازمت نہ کرنے دو. میری رائے تو یہی ہے کائنڈلی. باقی بہت سی مجبور ہوتی ہیں. اب بھائی اگر ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر تو مجبوری میں جاب کرے گی نا وہ. ہم ان لڑکیوں کو برا نہیں کہہ رہے جو وہاں جاب کر رہی ہیں, ہمیں کیا پتہ کس کے کیا حالات ہیں. ہم آپ مرد کو برا کہہ رہے ہیں جو اس کو گھر میں رہ کے اس کی ضرورتیں پوری نہیں کر رہا. اس مرد کو میں بغیرت کہہ رہا ہوں, اس لڑکی کو نہیں کہہ رہا, اس کی مجبوری بھی ہو سکتی ہے. بغیرت اس مرد کو کہہ رہا ہوں جو اس نے جو اس کی گھر میں رہ کے ذمہ داریاں پوری نہیں کرتا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں. اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.